بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوددار ہیں، ان کے اندر عظمتیں ہیں، ان کے اندر وقار ہے، ان کے اندر ایک عزت ہے۔ تو جب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی تدفین ہو گئی تو ان کے بیٹے امام محمد باقر سلام اللہ علیہ گھر آئے تو والد کی باتیں بتانے لگے۔ ان کی باتوں میں ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا جب میرے والد عاشورہ کے دن کو یاد کرتے تھے اور عاشورہ کی مغرب کو جب یاد کرتے تھے تو روتے تھے۔ زندگی کی جتنے سال حیات رہے اسی دن کو روتے تھے اور بہت زیادہ اپنے پیاروں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اہتمام کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، خود آتے تھے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، آج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا دن ہے، آج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو آنچ نہ آنے دی، لیکن اپنی ذاتوں کو، اپنی گھر والوں کو، اپنے ساز و سامان کو قربان کر دیا۔ تو اس لمحے کو فرمایا جب لوگ آتے تھے پھر وہ لوگوں کو بٹھا دیتے تھے اور لوگوں کو بٹھا کر کہتے تھے مجھے وہ کلمات سناؤ جن کلمات کے اندر آل کی عطرت اور محبت ہے، مجھے وہ کلمات سناؤ جس میں میرے جد کا تذکرہ ہے، میرے آبا کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی چلی۔ اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب کو محفوظ رکھا۔ فرمایا میرے آبا کا تذکرہ سنو۔ پھر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان کو ان کے آبا اور ان کے پیاروں کا تذکرہ کے کلمات کیا ہیں، وہ کلمات درود ابراہیمی ہے۔ فرمایا خوش ہوتے تھے اور اس تذکرے کو بہت سنتے تھے اور خود پڑھتے تھے۔ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دکھ کے مارے، غم کے مارے، حالات، مشکلات اور الجھنوں کے مارے ہوئے جب آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ انہیں فرماتے تھے آؤ عاشورہ کے دن مغرب کی نماز پڑھ کر میرے پاس آ جانا، جب میں درود شریف پڑھوں گا تم بھی اس میں شامل ہو جانا، پھر اس درود پاک کے بعد جو دعا ہوگی میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے مسائل بھی حل ہوں گے، تمہاری مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو ساری عمر اس عمل میں دیکھا کہ اپنے پیاروں کی اور اپنے آبا کی پیاروں سے مراد وہ سارا قافلہ کربلا، آبا سے مراد ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کا ذکر خیر اور تذکرہ کر کے سارے مل کر درود ابراہیمی پڑھتے تھے۔ بڑوں کے مزاجوں میں بڑی عظمتیں تھیں، انہوں نے ہمیں آج یہ راستہ اور سبق دیا کہ ان پیاروں کی یادوں میں وہ تذکرے کرو جو نمازوں میں کرتے ہو۔ آل پر درود ہماری نماز کا حصہ ہے، آل پر درود ہماری نماز کی تکمیل ہے۔ التحیات میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ محمد اور آل محمد پر تو درود تو پڑھتے ہیں اور یہ محمد اور آل محمد پہ سلام ہی تو پڑھتے ہیں، پھر محمد آل محمد کے لیے برکت کی دعا بھی کریم رب سے کرتے ہیں، اے اللہ برکت دے محمد پہ وعلی آل محمد اور برکت عطا فرما آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نکتہ ہے اس میں فرمایا جس نے برکت لینی ہے تو وہ اس درود ابراہیمی کو جمع ہو کر پڑھے، چند افراد عاشورہ کے دن مغرب کے بعد پڑھیں، جس نے برکت لینی ہو وہ یہ عمل کرے۔ برکت سے کیا مراد ہے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میری بائیں طرف ایک چوک ہے، یہاں ٹاور ہیں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ برکت اس سے روٹھ گئی اور 100-200 روپے لوگ اس کو دیتے تھے اور اس کے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ ایک شخص بہت بڑا زمیندار تھا، اس کی ڈیرہ داری چلتی تھی، اس کے ہاں لوگ کھانے کھاتے تھے اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا برکت اس سے روٹھ گئی، شوگر ہو گئی، پھر شوگر سے پاؤں کٹ گیا، پھر ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر اسی معذوری میں لوگ اٹھا کر اسے گلی میں بٹھاتے تھے، پھر اسی گلی میں وہ کھاتا پیتا تھا اور بعض اوقات حاجت ہوتی تھی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، پھر حاجت نکل جاتی تھی، کپڑوں سے بدبو ہوتی تھی، شام کو آنے جانے والے کی منتیں کیا کرتا تھا مجھے میرے گھر پہنچا دیں، کوئی بندہ ہوتا تھا جو اس کو گھسیٹ کر اس کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ گھر میں غربت تھی اور برکت اس سے روٹھ گئی۔ سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا، یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے۔ وہاں جب ایک گھر میں گیا تو وہاں ایک صاحب کے گھر گئے تو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں کہا میں نے ان کو گھر میں جگہ دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا، میرے پاس دولت اور مال تھا
اور مجھ سے برکت روٹ گئی۔ اللہم بارک علی محمد، یہ دیکھیں، وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اے اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اے اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان پہ لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، اس سے برکت ملتی ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کہ ان سے برکتیں روٹھ گئی ہیں، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں اور ان سے برکت روٹھ گئی ہے۔ اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ درود ابراہیمی ہے۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کی نسلوں کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمتوں کو، اس کے مقام کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔